دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان سب میں سب سے زیادہ انٹیمیٹ رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہوں اور ایک جگہ پر آپ کو یہ لگے کہ میری اس طریقے سے قدر نہیں کی جا رہی یا مجھے ویسے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، تو یہ عین ممکن ہے کہ میاں بیوی میں اس بات کا تنازع ہو جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میاں بیوی کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جس بات پہ تنازع ہو رہا ہے ہم اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کے وجود کی مخالفت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ویسی ہی محبت، ویسا ہی ہمارا تعلق ہے جو پہلے ہے، اور ویسے ہی جو ہے ہمارا تعلق مضبوط اور اسٹرانگ ہے۔ ہاں، آرگومنٹ میں اس بات پر ہو رہی ہے کہ جو اس نے کہا ہے یا جو اس نے ایکٹ کیا ہے اس پر ہماری بحث ہو رہی ہے، اس بات پہ ہماری بحث ہو رہی ہے، اور ایسا کرنے سے ہمارے اصل ریلیشن پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور نہ جو ہے وہ ہم اس بات کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آدمی غصے میں ہو اس وقت اس کا جو ہے وہ لاجیکل برین یا پھر پرابلم سولونگ برین وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت جو ہے وہ ایموشنل برین جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت ایک شخص غصے میں ہے اور وہ غصے میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ برا ٹائم ہے اس کو سمجھانے کا، کیونکہ اس وقت وہ اس لاجیکل پوزیشن میں ہے ہی نہیں، لہٰذا جو پہلے والی بات ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے دوسرے فریق کو کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ صرف اس کی بات ہے، یا مجھے جس چیز پہ غصہ آ رہا ہے مجھے اس بندے پہ غصہ نہیں آ رہا، ہسبینڈ کو وائف پہ نہیں آ رہا یا وائف کو ہسبینڈ پہ نہیں آ رہا، ہمیں اس چیز پہ غصہ آ رہا ہے، اس بات پہ غصہ آ رہا ہے جو وہ بول رہے ہیں یا جو ان کا جو ہے وہ اس ٹائم ٹاپک ہے۔ اور جب بھی کوئی ڈفرینس اوپینین ہو تو اسے کبھی بھی غصے کی حالت میں سولو نہ کریں۔ تو اس بات کا امکان لازمی ہے کہ پھر غصے میں وہ آدمی ہوگا اور وہ آپ کی بات جو ہے یا آپ کے بات کا جواب غصے سے ہی آپ سے بات کرے گا، تو ایسے میں عقل جو ہے وہ معاف ہونے کی وجہ سے وہ کسی ایک کے منہ سے پھر ایسی بات نکل جاتی ہے جو کہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، اور پھر وہ اپنا اثر جو ہے وہ ساری زندگی دکھاتی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ نکلے ہوئے کمان کی طرح ہوتی ہے، تیر کی طرح ہوتی ہے، جو پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے۔ تو ہمیں رشتوں کو بچانا چاہیے، اور اگر ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کر اس مسئلے کو جو ہے وہ ہمیں اسے بتانا چاہیے، اور اس بات کا بیوی کو لازماً خیال رکھنا چاہیے، یا میں بیوی کو اس لیے مخاطب کر رہی ہوں کیونکہ وہ سارا دن اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اسی نے اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے۔ ایک مثال لے لیں آپ کہ ایک تسبیح ہے اگر آپ کے ہاتھ میں، اور اس تسبیح کے اوپر جو سب سے بڑا دانہ ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے، اور جو تسبیح کے جو بیٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں عورت کہاں گئی؟ تو جو اس تسبیح کے اندر دھاگا پرویا ہوتا ہے نا، وہ بیوی ہوتی ہے جو ان سب کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو اس لیے میں بیوی کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب شوہر باہر سے آئے تو اپنے دکھڑے، اپنے مسائل، ظاہری بات ہے آپ نے سارا دن پریشان کیے ہیں، اکیلے فیس کیے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی گھر میں راشن نہیں تھا یا کچھ اور مسئلہ تھا، لیکن اس کو ایک دم سے اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہ رکھیں۔ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس بارے میں کہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو گھر میں موجود ہے اور گھر کا سربراہ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں، شوہر کو بھی بیوی سے ایک درجہ اللہ پاک نے بلند دیا ہے، تو بہترین عورت وہ ہے کہ جس پر اس کے شوہر کی نظر پڑی ہے اور وہ خوش ہو گیا ہے، اس کی جتنے دن بھر کی تھکان تھی یا جتنا سٹریس تھا اس کا سارا کم ہو گیا، اور وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ وہ بیوی بہترین ہوتی ہے جس کا شوہر اسے دیکھے اور اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو آپ نے اگر دن بھر میں جتنی بھی مشکلیں فیس کرنی ہیں آپ نے، ظاہری بات ہے اپنے ہسبینڈ سے ہی شیئر کرنی ہے، لیکن صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ صحیح ٹائم پہ آپ اس چیزوں کو جب اس کے سامنے رکھیں گی نا تو پھر وہ آپ کو اس مسئلے کا حل بھی دے گا۔ لیکن اگر آپ آدھے ساری یا وہ غصے میں ہے تو آپ ان مسئلوں اپنی پرابلمز اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ پھر آپ کو غصے میں وہ جواب دے گا جو اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا، یا بیوی غصے میں آپ کو وہ جواب دے گی جو اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اس چیزوں کا، جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے نا تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ تو پھر ہے ہی بہت زیادہ خوبصورت۔
پوری دنیا میں ماں سے بھی بڑھ کے جو ہے نا، میں کہتی ہوں میاں بیوی میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جتنا مضبوط ان کا ریلیشن ہوتا ہے اللہ پاک نے بنایا ہے، تو یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر جو ہے وہ جوڑے کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو اور میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔